السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ یہ جو آپ لوگوں کو ویڈیو نظر آ رہی ہے، یہ اس ٹائم کی ویڈیو ہے جب مکہ میں ہم لوگ زیارت کرنے گئے تھے، غار حرا، غار ثور، مسجد نمرہ، مینا، عرفات وغیرہ۔ تو یہ وہ راستے ہیں، خوبصورت مناظر جن پر کبھی ہمارے پیارے پیغمبر گزرے ہوں گے، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں۔ ویڈیو پر بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ قرآن کریم نے گزرے ہوئے دنوں پر اکتفا نہیں کیا، اور نہ اس پر اکتفا کیا جو انبیاء رسولوں کو اپنی اپنی امتوں کی طرف سے جھٹلائے جانے، مذاق اڑانے، توہین کرنے اور تکلیف پیش آئی، اور نہ اس پر اکتفا کیا جو ان امتوں پر رسولوں کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے کے خلاف سازشیں کرنے، قتل کے ارادے کے سبب ہلاکت، تباہی آئی، جیسا کہ انبیاء کے قصوں میں گزر چکا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے اللہ کی نعمتوں کا بہت ذکر کیا، کبھی تفصیل سے، کبھی اختصار سے۔ ان میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا جس پر اللہ کے انبیاء کو نوازا گیا۔ ان انبیاء میں خاص کر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین میں اقتدار سونپا اور ان کی سلطنت میں برکت عطا کی، اور انہیں علم سے نوازا۔ ان دونوں کو وہ کچھ سکھایا جس سے لوگ جاہل تھے۔ طاقتور سرکشوں کو ان کے تابع کیا، سرکش نافرمان حیوانات، جنات کو ان کے تابع کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے داؤد اور سلیمان کو دین اور دنیا کا علم عطا کیا۔ ان دونوں نے کہا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے۔ انہوں نے شکر کے طور پہ کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی اور ہم کو نظام سلطنت کے متعلق سب چیزیں گئی۔ یہ واقعی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان دونوں حوال میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوال ہوں گے جو کچھ مکس ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام تو اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا، وہ تسبیح اور دعا میں ان کے ساتھ ہوتے، یعنی کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح اور دعا کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ کرتے، اور ان کو زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی۔ زرہ وہ چیز ہے جس کو جنگ میں پہنا جاتا تھا پہلے زمانے میں، اب بھی شاید ہوں گی، لوہے کی تھی، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت بڑی نعمت عطا کی تھی، اور ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں، داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو۔ یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اور حکم دیا کہ تم پوری زرہ بناؤ اور کڑے جوڑو، یعنی کہ ان کی جو آپس میں جوڑنے کی کڑیاں ہوتی ہیں، اور اندازہ رکھو تم سب نیک کام کرو، میں تب سب تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے ارشاد ہے، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور ان کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندوں کو بھی، اور وہ ذکر کرنے والے ہی تھے۔ ہم نے ان کو ذرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لوگوں کے لیے نفع ہو، تاکہ وہ تم کو بچا لے لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے۔ سو کیا تم بھی شکر کرو گے یا نہیں؟ داؤد علیہ السلام بڑی سلطنت، ہنرمند، طاقتور ہاتھ، زبردست اقتدار کے باوجود عاجزی اور انکساری کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے، لمبی دعا اور تسبیح کرنے والے، نرم دل، مصنف حکمران جو لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرتے اور کسی کی رعایت نہ کرتے۔ اللہ کا فرمان، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں حاکم بنایا، پس لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، کبھی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا۔ ایسا کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی طاقت دی، ان کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا۔ ان کے حکم سے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی، اور اس جگہ کم وقت میں پہنچ جاتے، جلدی پہنچ جاتے، یعنی ہوا ان کو جلدی تیزی سے لے جاتی۔ اللہ نے طاقتور ماہرین جنوں کو، سرکش شیطانوں کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان احکامات کو نافذ کرتے، ان کی تعمیری منصوبوں کو پورا کرتے، بلڈنگوں کی تعمیر کرتے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، وہ اس کے حکم سے زمین کی طرف چلتی ہے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس زمین سے مراد شام ہے،
اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ بعض شیطان ایسے تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں غوطہ لگاتے تاکہ دریاؤں سے موتی نکال دے، اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے، ان کو سنبھالنے کنٹرول کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ ہوتی اور اس کی شام کی منزل مہینہ بھر کی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے پگھلے ہوئے چشمے بہا دیے۔ جنوں میں بعض وہ تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے، ان میں سے جو شخص ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو اس کو آگ کا مزہ چکھاتے، اور جن ان کے لیے وہ چیزیں بنواتے جو سلیمان علیہ السلام ان سے بنواتے، بڑی بڑی عمارتیں، مورتیاں، لگن بڑے بڑے وہ جو برتن ہوتے دیگیں، وہ ایسے حوض جو ایک ہی جگہ جمے رہتے۔ داؤد کے گرانے والوں، تم شکر اور نیک کام کرنے والوں میں سے ہو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت، صحیح فیصلے کی صلاحیت ان کے والد گرامی پر اشکار ہوئی جب ان کی خدمت میں پیش کیے گئے ایک قوم کے انگور تھے جس کے گچھے نکل آئے تھے، اور ایک دوسری قوم کی بکریاں تھی جو انگوروں کے باغوں میں داخل ہوئی اور ان کو تباہ کر دیا۔ داؤد علیہ السلام باغ والے کو بکریاں دینے کا فیصلہ کیا۔ یعنی کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس کا فیصلہ ایک اور طرح بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کیا، انگور کا باغ بکریوں والوں کے حوالے کر دو کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے تاکہ اس طرح ہو جائے جیسا کہ پہلے تھا، اور بکریاں باغ والے کے سپرد کر دو تاکہ وہ اس سے وقت تک نفع حاصل کریں جس وقت تک باغ اپنی اصلی حالت پر آ جائے، وہ پھر باغ اصلی مالک کے حوالے کر دیا جائے اور بھیڑ بکریاں اس کے مالک کو دی جائے، یعنی کہ جو ان کو نقصان ہوا ہے وہ بکریاں اپنا نفع دے کے پورا کر لیں گی۔ اور انہوں نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا تھا۔ اللہ نے باریک بینی اور گہرے علم سے نوازا تھا، جیسا کہ ارشاد ہی باری ہے، اور اس نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جب کہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں مشورہ کرنے لگے، اور وہ مشورہ ان باغوں کا تھا۔ جب اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت پڑ گئی اور ہم نے اس فیصلے کو لوگوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، سو ہم نے سلیمان کی فیصلے کی سمجھ اس کو دی، اور یوں ہم نے دونوں کو علم حکمت عطا کیا، یعنی کہ ان دونوں نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا۔ قرآن کریم نے ایک اور دلچسپ قصہ بیان کیا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلانے اور دبدبہ یعنی رعب قائم کرنے میں بیداری مغز ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا آخرت کی سعادت، ملک، دین میں نبوت کو، رسالت کو کیسے جمع کیا۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، یعنی پرندے جو آوازیں نکالتے ہیں اور جانور، اور اس چیز کا علم سلیمان علیہ السلام کو تھا کہ وہ کیا بولتے۔ ایک بار انہوں نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر اکٹھے کیے، ان میں وہ عظمت وقار کے ساتھ سوار ہوئے، پورے نظم کے پابند تھے، اپنے سرداروں کی کمان میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ ایک چونٹی کو اپنی برادری کے قبیلے کا خوف ہوا کہیں گھوڑے والے اس کو رون نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ روندی گئی ہیں۔ اس چونٹی نے اپنے بلوں میں گھس گئی اور انہوں نے اپنے بچوں وغیرہ کو دوسری چونٹیوں کو کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے، یعنی ان کو ان کی بولی آتی تھی، مگر وہ اس پر اترائی نہیں۔ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، بلکہ اس صورتحال نے انہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے، اس کا شکر گزار کرنے میں مجبور کیا اور نیک اعمال کی توفیق کی دعا مانگی۔ اللہ کے نزدیک نیک بندوں کی لیڑی میں پروئے جانے کی تمنا کرنے پر ہر ایک کو آمادہ نہیں کیا جاتا، اور ان کو آمادہ کیا گیا۔ ہدہد کا قصہ۔ ہدہد ایک پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا گائیڈ یعنی کہ جاسوس تھا۔ وہ پانی کی جگہوں کی رہنمائی، لشکر کے پڑاؤ کی نشاندہی ہی کرتا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو انہیں یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور اسے ڈانٹ دیا۔ وہ تھوڑی دیر غیر حاضر رہا، پھر حاضر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس سے آپ اور آپ کا لشکر ابھی تک بے خبر ہیں، اور ایک سچی خبر لایا ہوں جو ملکہ سبا اس مملکت کے بارے میں ہے۔ اس کا بہت بڑا ملک، وسیع حکومت ہے۔ میں نے انہیں عقل، دانش، حکمت، بادشاہ کے باوجود احکم اور جاہل پایا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، نہ ہی ایک رب کی طرف عبادت کی راہ پاتے ہیں۔ یعنی کہ خود جب غائب تھا تو واپس آ کر اس نے سلیمان علیہ السلام کو ایک ملکہ کے بارے میں بتایا جو بہت بڑی حکومت کی مالک تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اتنی بڑی حکومت کی مالک ہے لیکن عقل نہیں ہے، وہ اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتی اور نہ رب کو عبادت کے لائق مانتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان کے ملک کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک ایسی قوم ہو وہ نہ جانتے ہو اور نہ ان کو دعوت پہنچی ہو، وہ سورج کی پوجا کرتے رہے۔ چنانچہ ان میں پیغمبر نہ دینی غیرت نے جوش مارا۔ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس ملکہ کی مشرکہ
کو خط لکھا جائے اور اس کو اسلام کی دعوت دیں اور وہ اطاعت تسلیم کی طرف بلائیں، قبل اس کے کہ ایک طاقتور لشکر کے ساتھ اس کے ملک پر چڑھائی کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو فصاحت بلاغت سے ایک خط لکھا۔ فصاحت بلاغت یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے اچھی زبان میں، جس کو اچھی زبان پر عبور حاصل ہو، اور اس میں اسلام کی اطاعت گزاری کی دعوت دی۔ خط میں نرم دلی بھی تھی، مضبوطی بھی، انبیاء کرام کی تواضع بھی تھی، بادشاہوں کی غیرت بھی، یعنی ہر طریقے سے مطمئن کرنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں خط لکھا گیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملیں گے اور بقایا احوال بیان ہوں گے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات